اب بولنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان اور تمام معزز جج صاحبان دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے ان جج صاحبان نے وہ جرأت مندانہ اقدامات شروع کر دیے جو حقیقی اصلاح کے لیے بہترین اور ضروری تھے۔ اعلیٰ اتھارٹیز کو نااہلی کے نوٹس اور سینئر وکیل کو لائسنس منسوخ کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دیا۔ ہماری دعا ہے کہ اسی طرح سے کمزوروں کے علاوہ بڑوں کے اوپر عدلیہ ہاتھ اٹھائے۔ میں ایک عام آدمی، میں کسی سے کوئی واسطہ نہیں، نہ کسی سیاست میں ہوں، نہ مذہبی جماعتوں میں ہوں، نہ کسی لسانی تنظیموں میں ہوں۔ میں نے بحیثیت ایک ٹھیکیدار مئی 1990 میں یہاں ٹھٹا کے اندر ساکروں برانچ پر گیٹ بنا ہے، اور جس جگہ پر میں گیٹ بنا رہا تھا وہاں بازو میں ہی چھوٹا زمیندار تھا جو زمین بیچ کر جا رہا تھا اور اس کے بچے رو رہے تھے، اور اس نے بتایا کہ ہمارے کو پانی نہیں ملتا ہے، نہر کے کنارے پانی نہیں ملتا۔ میں نے محکمہ پاسی کے افسران کو لچکارا، ٹوکا کہ جو پیسے آتے ہیں وہ تم لوگ کھا جاتے ہو، رشوت بنام کمیشن کے حساب سے ہمارا بندہ ہوا ہے، تو یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ اور پھر میرے خلاف افسران شروع ہو گئے، جو میری ٹھیکیداری بھی گئی، عطاب میں آیا، اور آخر کار سیکرٹری آپاشی نے کچھ نہیں کیا۔ کئی درخواستیں دی وزیروں کو، عوامی نمائندے بن کر جو ہمارے اوپر حاکم بن جاتے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ محتسب کے پاس گیا، محتسب نے ٹھیک ٹھاک انکوائری کی، اور وہاں بھی میرے خلاف کئی ٹیکنیکل ہیرا پھیری ہوئی ہیں، مگر آخر سچ ثابت ہو گیا۔ محتسب نے میرے حق میں فیصلہ دیا، گرفتاری کی تصدیق کی اور سیکرٹری کو حکم دیا، مگر نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ پھر مجبور ہو کر میں نے اسی معاملے کو عدالت عالیہ میں اٹھایا، وہاں پر بھی میں نے سچ ثابت کر دیا اور عدالت نے تحقیقات کے لیے حکم جاری کیا۔ بابر اعوان جیسے دوسرے وکلا جو حوث زر میں عوامی مفاد کو نظر انداز کرتے تھے، عدالت کو دھوکہ دیا اور تحقیقات کے لیے کیا گیا حکم ہی خارج کرا دیا۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ جب یہ معاملات اس طرح سے بنیں گے تو کام نہیں چلے گا، ان بڑوں کے خلاف ہی آواز اٹھاؤں جو ان چھوٹوں افسران کو بچاتے ہیں قانون کے گرفت سے۔ پھر ہم نے عدالت عالیہ میں دوسری پٹیشن ڈالی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ صدر الدین شاہ راشدی، نادر خان لغاری اور ایسے کئی بڑے جو کرپٹ مافیا کو قانون کی گرفت سے چھڑانے، اس پر عدالت نے
पैरावार जवाब मांगा। अदालती एहलकारों ने मुख्तलिफ बारों से जवाब तो नहीं दिया, बल्कि पिटीशन खारिज करा दी। मैंने अदालत उलमा में अपील दायर की। जब समझ गए सब करप्ट लोग कि अब हमारे गले में कानून नजदीक आ रहा है, तो मुझे खैराबाद से अगवा किया धोखा देकर, और वो अपील वापस लेने पर मजबूर किया। करप्ट हुक्मरानों ने उसी वकील को जज बना दिया, पीसीओ जज बना दिया, जो कि अदालत उलमा के तारीख सार फैसले के तहत सब चले गए। किस्सा असल में ये है कि मैं 22वां साल चल रहा है इस करप्शन के खिलाफ कह रहा हूं, और सबूत तहकीकात क्यों नहीं हो रहे? तहकीकात के आर्डर हो जाते हैं, आला अदलिया आर्डर करती है, और नादीदा हाथ राह में रुकावट बन जाती है। वो क्या वजह है? वो असल वजह ये है कि बाबर अवान जैसे दूसरे वकील भी वसी दर में अदालतों को धोखा देते, मुजरिमों को छुड़ाते हैं। और अब ये है कि हमारा पूरा माशरा ही करप्शन में डूब गया। बदजनती का एक ऐसा तूफान है जिसको मौजूदा चीफ जस्टिस जैसे इस्लाह पसंद लोग ही सीधा कर सकते हैं, और किसी की बात नहीं रही। मैं चाहता हूं कि परवरदिगार हमारे इस मुहतरम को भी इदारे कायम रखे, जिसने आज ऐसे लोगों को जो हर बुराई के सपोर्ट करते हैं उनको ही नाअहली के नोटिस जारी कर। ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी किसी भी कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और अच्छे दिन आने की उम्मीद। मैं एक छोटे से शहर ठट्टा में रहता हूँ, और तमाम इंतहाई छोटे तबके के लोगों से मेरी अनेक सलीक होती है। और आज गड्ढागाड़ियों में बैठे मजदूर भी इफ्तिखार जिंदाबाद, इफ्तिखार जिंदाबाद। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी कौमी भलाई में अभी के जो इक़दामात हैं ये संगमेल साबित होंगे, और हकीकी इस्लाह